بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پر دنیا میں جو بھی آفات آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ یا تو مفلسی ہوتی ہے، غربت، بے روزگاری، یا بیماری ہوتی ہے، یا ناگہانی اموات ہوتی ہیں وغیرہ۔ یہ تمام قسم کی آفات وہ آفات ہیں کہ بہت سارے انسانوں کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ موارد بیان فرمائے کہ یہ مصیبتیں فلاں موارد کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت امتی عشر خصال، جب بھی میری امت میں یہ 10 برائیاں ظاہر ہوں، عاقبہم اللہ عشر خصال، تو ان کے نتیجے میں مشکلات ظاہر ہوں گی۔ جب بھی یہ 10 برائیاں میری امت میں پیدا ہوں گی تو ان کے نتیجے میں 10 مشکلات پیدا ہوں گی۔ ان میں سے میں چند کا ذکر ابھی کرتا ہوں جو ہر وقت انسان کو پیش آتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے پہلی، اذا قللوا الدعاء نازل البلا، جب دعا کم ہو جاتی ہے تو بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ خدا کو وہ نماز سب سے زیادہ پسند ہے جس کے بعد دعا کی جائے، جس میں قنوت زیادہ لمبا ہو۔ خدا کو وہ نماز، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ خدا کو وہ نماز پسند نہیں ہے جس کے بعد دعا نہ کی جائے، یعنی انسان نے نماز پڑھی اور ایسے اٹھ کر آ گیا تو خدا کو وہ نماز پسند نہیں ہے، کیونکہ دعا انسان اور خدا کے درمیان گفتگو ہے۔ آئمہ معصومین، انبیاء کرام کثرت سے دعائیں کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اتنی کثرت سے دعائیں کرتے تھے کہ صحیفہ سجادیہ ایک پوری دعاؤں کی کتاب ہے۔ امام علی علیہ السلام مناجات کرتے تھے، مناجات امام علی علیہ السلام مشہور ہے۔ دعا رفع بلا ہوتی ہے، بلاؤں کو ٹالنے والی ہوتی ہے، دعا قسمت کو تبدیل کرنے والی ہوتی ہے۔ اور جب دعا کم ہو جاتی ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس وقت بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس وقت پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو رد کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اذا ترک الصدقات کثر الامراض، جب صدقات کو ترک کر دیا جاتا ہے، صدقے نہیں دیے جاتے، اس وقت امراض بڑھ جاتے ہیں۔ صدقے میں چند روپے کسی کو دے دینا، 5-10 روپے کسی کو دے دینا، یا کسی کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دینا، یہاں مراد اس سے یہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ صدقے سے مراد ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے اس کو دیں تاکہ وہ ان مشکلات سے نکلے۔ مثلا آپ کے پاس کچھ ایسا ہنر ہے جس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، جس سے انسان محتاجی سے بچ سکتا ہے، اور ایک انسان کے پاس اتنے پیسے، اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ وہ اس ہنر کو سیکھ سکے، آپ صدقے کے طور پر اس کو یہ ہنر سکھا دیں، یہ صدقہ ہے۔ اگر ایک بیوہ خاتون رہتی ہے جس کی آپ 5-10 ہزار روپے ماہانہ اس کو دیتے ہیں اور اس کا گزر اوقات ہوتا ہے، یہ بلا شبہ یہ ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کریں کہ ایسا ذریعے روزگار بنا دیں کہ وہ ان پریشانیوں سے، اس محتاجی سے نکلے۔ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے جو امراض کو ٹالتا ہے۔ انسانوں کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے ہوتے ہیں، دینے کے نام پر وہ 5 روپے یا 10 روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے مصیبتیں ٹلتی نہیں، میں تو ہر روز صدقہ دیتا ہوں۔ یہ صدقہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک طنز ہوتا ہے، ایک مزاح ہوتا ہے، کسی غریب کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں تو اس انسان کا روزگار بنا دیں، اس کے حالات تبدیل کر دیں تاکہ وہ دوسروں کی محتاجی سے نکل آئے، یہ صدقہ ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ صدقات جب کم ہو جاتے ہیں، ان صدقات کو دینے سے جب لوگ رک جاتے ہیں، اس وقت امراض بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کثر الربا، جب ربا بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ لیکن بعض افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی میں نہ کبھی سود لیا نہ کبھی سود دیا، ہمارے شہر میں زلزلہ آیا اور ہمارے گھر کو بھی نقصان پہنچا۔ ضروری نہیں ہے کہ زلزلے میں جو بھی شخص کو نقصان ہوا ہے وہ سود لیتا یا دیتا ہو، اور افراد سود لیتے یا دیتے ہوں گے، ان کی وجہ سے زلزلہ آیا، نقصان سب کو ہوتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو خشکی اور تری سب پر ہی سیلاب آتا ہے، اس لیے امر بالمعروف و نہی از منکر خدا نے حکم دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پوری قوم پر عذاب آیا، گناہ ان میں سے ایک شخص نے کیا تھا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ خدایا ان سب نے تو گناہ نہیں کیا، خدا نے ان سے کہا کہ اے شعیب یہ سب خاموش تھے، جب خاموش تھے تو یعنی گناہ پر راضی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک شخص نے قتل کیا،
इन्नमा अकरनाका रजुलन वाहिद, एक शख्स ने उसको कत्ल किया था। हजरत सालेह ने कहा कि खुदाया एक शख्स ने मारा है, तो खुदा ने जवाब में क्या कहा, अकरूहा, इन सब ने मारा है। क्यों? क्योंकि बाकी अफराद उसके इस फेल पर राजी थे, उसको अमर बिल मारूफ और नही मुनकर नहीं करते थे, उसको नहीं रोका इस काम से, इस बात पर खामोश रहे। जो शख्स खामोश रहता है वो उसमें शामिल है, अगर खामोश नहीं है तो उसके खिलाफ बोले, जो बोलता है वो शख्स वो उस अजाब से बच जाता है। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा हकमु बेखिलाफ मा अंज़लल्लाह, उसके खिलाफ हुक्म किया जाए, उसके खिलाफ अमल किया जाए जो खुदावंद मुताल ने नाज़िल किया। खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया झूठ ना बोलो, लोग झूठ बोले। खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया लोगों को फरेब ना दो, लोग फरेब और धोखा दे। खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया खयानत ना करें, लोग खयानत करें। खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया कि वालिदैन की इताअत करें, लोग वालिदैन की इताअत ना करें। खुदा ने जो हुक्म दिए उनके खिलाफ अमल करें। उस वक्त रसूल खुदा फरमाते हैं कि इंसान पर बलाएं नाज़िल होती हैं। बाज अफराद ऐसे होते हैं जो इनमें से कोई काम भी नहीं कर रहे होते, जो कहते हैं कि हम किसी को धोखा नहीं देते, हम नाप तोल में कमी नहीं करते, हम फरेब नहीं करते, हम लोगों के साथ खयानत नहीं करते, हम वालिदैन के मुती हैं, फिर भी हमारे ऊपर ये बलाएं नाज़िल हैं, फिर भी हमारे ऊपर ये परेशानियां नाज़िल हैं। इन अफराद के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब माशरे में परेशानियां पैदा हो रही हों और तुम लोगों के साथ उन गुनाहों में शरीक भी ना हो, तो उस वक्त ये कलमात पढ़ा करो, हर रोज 3 दफा ये कलमात पढ़ा करो, इंशाअल्लाह खुदा आपको इन परेशानियों से निकाल लेगा। और वो कलमात ये हैं, हर रोज 3 मरतबा ये दुआ पढ़ करें, या लतीफ़न बिखल्क़िही, या अलीमन बिखल्क़िही, या खबीरन बिखल्क़िही, उल्तुफ बिना या लतीफ़, या खबीरो या अलीम। ये हर रोज 3 मरतबा पढ़ करें, उसके बाद दुआ मांगा करें, इंशाअल्लाह खुदा आपको हर परेशानी से निकाल लेगा। बाज़ लोगों को जब जिक्र बताया जाता है, मसलन कोई जिक्र बताया गया कि 133 मरतबा, तो वो 135 मरतबा पढ़ देते हैं। 3 दफा बताया गया तो वो 5 दफा पढ़ देते हैं। ऐसा ना किया करे, क्योंकि जो जिक्र आइमा मासूमीन ने, अंबिया ने जो जिक्र, जो अदद बताया है, वो अदद बहुत अहम है। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे अभी अगर आपसे कहा जाए कि जहां पर आप बैठे हैं वहां से 10 कदम के फासले पर जमीन को खोदें, वहां पर आपके लिए खजाना है। अगर आप कहें कि मैं 8 कदम पर खोद लेता हूं, तो वहां से खजाना नहीं निकलेगा। अगर आप कहें कि उसने 10 कहा है, मैं एहतियातन 12 कदम पर खोद देता हूं, फिर भी खजाना नहीं निकलेगा। जिसने खजाना रखा है उसने 10 कदम पर रखा है। आइमा मासूमीन अंबिया कराम जो जिक्र का अदद बताते हैं, वो अदद बहुत मुहिम होता है, उसी अदद के मुताबिक हमेशा जिक्र किया करें।